کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان کی اصل کہانی صرف مشرق اور مغرب تک محدود کیوں سمجھی جاتی رہی، جبکہ شمال میں ایک پورا خطہ ایسا موجود ہے جو ہماری قسمت بدل سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے وسطی ایشیا تک پاکستان کے اس سفر کی جو خاموشی سے شروع ہوا مگر اب دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ چند سال پہلے تک پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کا تعلق رسمی ملاقاتوں اور علامتی بیانات تک محدود تھا، لیکن اب منظر بدل چکا ہے۔ کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور ترکمانستان کے ساتھ بڑھتے روابط صرف سفارتکاری نہیں بلکہ ایک بڑے اسٹریٹجک کھیل کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اچانک وسطی ایشیا کی اتنی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اور وسطی ایشیا پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا واقعی ریلوے لائنیں، سڑکیں اور تجارتی راہداریاں زمین پر بنتی نظر آ رہی ہیں؟ کیا افغانستان اب اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ اربوں ڈالر کے گیس منصوبہ تاپی تجارت کا بوجھ اٹھا سکے؟ کیا پاکستان کی توانائی کی مشکلات کا حل بن سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اسلام آباد کی ایک شام وزیراعظم ہاؤس میں لائٹس جل رہی ہیں، نقشے میز پر پھیلے ہیں اور گفتگو صرف ایک ملک پر نہیں بلکہ پورے خطے پر ہو رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اب کس طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہماری آج کی کہانی جنم لیتی ہے، ایک ایسی کہانی جو بظاہر سفارتی دوروں کی لگتی ہے مگر در حقیقت یہ پاکستان کے مستقبل کی سمت کا اعلان ہے۔ نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ پاکستان نے وی این سینٹرل ایشیا کی بنیاد پر ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی از سر نو بحالی کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محض 2 سال قبل 2024 میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارت کا حجم صرف $1.5 کروڑ تھا، لیکن اب دونوں ممالک نے 2027-28 تک اسے بڑھا کر $20 کروڑ کرنے کا ہدف مقرر کر لی ہے۔ یہ محض ایک ملک کی کہانی نہیں۔ ازبکستان کے ساتھ $4 ارب تک تجارت بڑھانے، قازقستان کے ساتھ $1 ارب کا ہدف اور تاجکستان کے ساتھ گہرے روابط پر بات ہو رہی ہے۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور یا تو مغرب رہا یا پھر ہمارے ہمسائے۔ وسطی ایشیا جو قدرتی وسائل سے مالا مال تصویراتی لحاظ سے انتہائی اہم اور تاریخی طور پر ہمارے ساتھ جڑا ہوا خطہ ہے، پس منظر میں چلا گیا۔ مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔ کرغزستان کے صدر کا دورہ ہو یا تاجکستان کے ساتھ مشترکہ بیانات، ازبکستان کے ساتھ تجارت کے بڑے ہدف ہوں یا آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعاون، یہ سب ایک ہی کہانی کے مختلف ابواب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کو اب وسطی ایشیا کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں پاکستان کی معاشی حقیقتوں میں ملتا ہے۔ سمندر ہونے کے باوجود پاکستان تجارت کے محدود راستوں میں جکڑا رہا۔ وسطی ایشیائی ریاستیں لینڈ لاکڈ ہیں، سمندر تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک قابل اعتماد راستہ چاہیے۔ یہاں پاکستان گیم چینجر بن کر ابھرتا ہے۔ گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں اگر صحیح معنوں میں استعمال ہو جائیں تو تاشقند، دوشنبے اور بشکیک کے لیے دنیا کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر سفارتی ملاقات میں کنیکٹیویٹی کا لفظ بار بار سنائی دیتا ہے، مگر کیا صرف الفاظ کافی ہیں؟ یہاں افغانستان کی حقیقت ایک بار پھر سامنے آتی ہے۔ افغانستان اس پوری کہانی کا سب سے نازک کردار ہے۔ بغیر افغانستان کے وسطی ایشیا اور پاکستان کے درمیان تجارت ایک خواب ہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تجزیہ کار بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ محض خارجہ پالیسی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک آزمائش ہے۔ اگر پاکستان اس راہداری کو محفوظ اور فعال بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خطے کی معیشت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ یہ تبدیلی محض اقتصادی نہیں، ایک گہری حکمت عملی کی عکاس ہے۔ دہائیوں تک پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستیں افغانستان کے حوالے سے ایک دوسرے کے مخالف کھڑے نظر آتے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی دسمبر 2025 میں اسلام آباد میں ہونے والی علاقائی دفاعی کانفرنس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ اور 4 وسط ایشیائی ریاستوں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کے دفاعی سربراہوں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ پہلی ایسی کثیر الجہتی ملٹری میٹنگ تھی جس میں سب نے مل کر انتہا پسندی اور سائبر خطرات جیسے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق کیا۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب پرانے اختلافات کے بجائے مشترکہ سلامتی کی ضرورت نے سب کو ایک میز پر لا بٹھایا؟ دوسری طرف تاجکستان میں افغان سرحد پر حالیہ حملوں کے بعد اب اسلام آباد اور دوشنبہ کے درمیان سلامتی کے تعاون اور معلومات کے تبادلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس تاریخی منصوبے کی طرف جس نے 3 دہائیاں انتظار کرایا۔ یہ منصوبہ صرف گیس نہیں بلکہ اعتماد، استحکام اور علاقائی تعاون کا امتحان ہے۔ ترکمانستان کے گیس
افغانستان کی زمین، پاکستان کی ضرورت اور بھارت کی منڈی سب ایک ہی لائن میں جڑی ہوئی ہیں، مگر سوال وہی پرانا ہے کہ کیا علاقائی سیاست اس منصوبے کو آگے بڑھنے دے گی؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا مستقبل غیر یقینی ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ تاپی بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس اسے نئی زندگی دے سکتی ہے۔ ترکمانستان اسے تیز رفتاری سے آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے اس منصوبے کی حفاظت کے لیے 30,000 فوج مختص کرنے کے وعدے کیے ہیں، اور ترکمانستان کا سرکاری ادارہ اپنے حصے کی 214 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی بنا چکا ہے۔ افغانستان کے شہر ہرات تک کچھ فاصلہ بھی تعمیر ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اس میں شامل ہوگا؟ بھارت کو قیمت کے تعین، سلامتی کا خدشات اور پاکستان پر انحصار جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بغیر بھارت کے پاکستان کے لیے یہ منصوبہ معاشی طور پر پائیدار نہیں رہتا۔ پاکستان کو سالانہ $50 کروڑ کا ٹرانزٹ فیس ادا کرنا پڑے گا، جبکہ بھارت کی شمولیت سے وہ 20 سے 30 کروڑ سالانہ بچا سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ترکمانستان کا 30 سالہ خواب محض ایک محدود پائپ لائن تک ہی رہ جائے، جو صرف ہرات تک پہنچے اور پاکستان اور بھارت نہ پہنچ پائے؟ اب ذرا تجارت کی طرف آئیں۔ پاکستان اور ازبکستان نے اگلے 4 سال میں $4 ارب کی تجارت کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ ہدف سننے میں تو شاندار لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بڑا سوال چھپا ہے۔ کیا آپ کی برآمدی صنعت اس قابل ہے کہ وہ وسطی ایشیائی منڈیوں کی ضروریات پوری کر سکے؟ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، زرعی مصنوعات، IT سروسز، سب میں مواقع موجود ہیں، مگر مقابلہ بھی سخت ہے۔ روس، چین اور ترکیے پہلے ہی اس خطے میں اپنے مضبوط قدم جما چکے ہیں، تو کیا پاکستان اس دور میں خود کو منوا پائے گا؟ سفارتی سطح پر ایک اور اہم پیش رفت تھنک ٹینکس اور ادارہ جاتی روابط ہیں۔ ازبکستان کے ساتھ مفاہمتی یادداشت، مشترکہ ریسرچ اور پالیسی ڈائیلاگ اس بات کی علامت ہیں کہ تعلقات صرف حکومتوں تک محدود نہیں رکھے جا رہے، یہ ایک طویل المدتی سرمایہ کاری ہے۔ کیا یہ علمی اور فکری تعاون پالیسی سازی پر حقیقی اثر ڈال پائے گا، یا یہ بھی تصویروں اور تقاریب تک محدود رہے گا؟ وسطی ایشیائی ممالک خود بھی بدلتی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ روس پر مکمل انحصار سے نکلنا چاہتے ہیں، چین کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنا چاہتے ہیں اور نئے شراکت دار تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک بڑی آبادی، اسٹریٹجک محل وقوع اور مسلم دنیا میں اثر و رسوخ کے ساتھ ان کے لیے ایک فطری انتخاب بن سکتا ہے، مگر یہاں پاکستان کا اپنا امتحان ہے۔ اندرونی معاشی دباؤ، سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی چیلنجز۔ کیا پاکستان ان سب کے باوجود ایک قابل اعتماد شراکت دار بن سکتا ہے؟ اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو عوامی رابطے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ برصغیر اور وسطی ایشیا کے درمیان ثقافتی اور روحانی رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ صوفیاء، تاجر اور علماء کرام ان راستوں سے گزرے ہیں۔ اگر آج ویزا پالیسی آسان ہو، طلبہ کے تبادلے ہوں، سیاحت کو فروغ ملے، تو یہ تعلق صرف معاہدوں تک محدود نہیں رہے گا۔ مگر کیا ہم واقعی اس انسانی پہلو کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی حکمت عملی صرف پائپ لائنوں اور سلامتی کی باتوں تک محدود نہیں، یہ ایک جامع ویژن ہے جس کا نام ہی ویژن سینٹرل ایشیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے فروری 2025 میں ازبکستان اور آذربائیجان کے دوروں نے کس طرح نئے دروازے کھولے؟ آذربائیجان نے پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ ازبکستان کے ساتھ تجارت میں رکاوٹیں دور کرنے، براہ راست ہوائی روابط قائم کرنے، تاشکند سے اسلام آباد، لاہور، کراچی اور یہاں تک کہ مصنوعی ذہانت اور سائنس میں مشترکہ تحقیق کے معاہدے طے پائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان اور وسط ایشیائی ممالک طالبان کے عہد میں مشترکہ مفادات کی بنیاد پر اتنے قریب آ جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تاریخ دے رہی ہے۔ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ خود کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک کلیدی پل کے طور پر منوائے، مگر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مواقع بار بار نہیں آتے۔ تو اب سوال آپ سے ہے، کیا پاکستان اس بار وسطی ایشیا کے ساتھ تعلقات کو محض سفارتی بیانات سے آگے لے جا کر زمینی حقیقت میں بدل پائے گا، یا یہ بھی ایک اور سنہری موقع بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ شمالی رخ ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔